السلام علیکم دوستو، آپ کو قاری حنیف ملتانی کے ایک نئے بیان کے ساتھ اس چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آج کے اس پیارے سے بیان کا موضوع ہے ایک فقیر اور جوہر کی کہانی، حضرت عمر فاروق کی جھونپڑی کا واقعہ۔ بہت پیارا بیان ہے، بہت ہی پیارا واقعہ ہے۔ آپ سے گزارش ہے اس بیان کو، اس واقعہ کو آخر تک سنتے رہیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔ چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ واقعات ہیں بزرگان دین، کئی بزرگوں نے بادشاہ چھوڑی اور فقیری اور درویشی اختیار کی۔ اس میں بڑا لطف ہے۔ وہ ایک جوہری کی دکان تھی، موتیوں کا کاروبار ہو رہا ہے، نوکر بے شمار ہے، کاروبار بہت بڑا ہے۔ ایک فقیر کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا، سارا دن دکان کے سامنے کھڑا۔ دکاندار نے کئی مرتبہ خیرات بھیجی، فقیر نے واپس کر دی۔ شام کو جوہری خود کہنے لگا، میں نے کئی مرتبہ خیرات دی، آپ نے قبول نہیں فرمائی۔ فرمایا کہ میں خیرات لینے والا فقیر نہیں، اور کہ میں تو تجھ سے یہ پوچھنے آیا ہوں، تو اتنا مصروف ہے، اتنا مشغول ہے، تو مرے گا کیسے؟ تیری موت کیسے آئے گی؟ اور جواب میں وہ جوہری کہنے لگا، او فقیر تو بتا تو کیسے مرے گا؟ بدلے میں جوہری فقیر کو کہنے لگا، تو بتا تو کیسے مرے گا؟ دکاندار جوہری دیکھ رہا ہے، ملازم دیکھ رہے ہیں، بازار چلنے والے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ فقیر کہنے لگا، میرا مرنا دیکھنا چاہتے ہو؟ یہاں بتا تو کیسے مرے گا؟ اللہ والے نے زمین پہ لیٹ کر چادر اوڑھی اور جان دے دی۔ فرمایا میں یوں مروں گا، میرا کوئی دنیا میں رونے والا نہیں، مجھے یاد کرنے والا کوئی نہیں، میں نے کبھی کسی کو، اگر دنیا میں میرے لیے دعا کرنے والا کوئی نہیں تو میں نے کبھی کسی کو ستایا بھی نہیں، مجھے بد دعاؤں سے یاد کرنے والا کوئی نہیں۔ تو ارشاد فرمایا، ایسی موت مرو، اس حالت میں اللہ کی حضور میں جاؤ کہ گھر والوں کے سوا باقی لوگ یاد کریں۔ او لوگوں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، گھر والے نہیں روئے، مدینے کے یتیم روئے، مدینے کی بیوہ روئی، مدینے کے محتاج روئے۔ عمر فاروق کے بعد ہمارے سودے کون لایا کرے گا؟ کوہرام مچ گیا مدینے میں، اندھیرا چھا گیا مدینے میں، حضرت عمر کی رخصتی کا وقت آ گیا۔ کن حالات میں؟ اللہ اکبر۔ امام بن کر مصلی پہ کھڑے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فجر کی نماز پڑھانے لگے۔ اندھیرے میں نماز ہوا کرتی تھی، محراب میں دشمن چھپا کھڑا ہے، چھرا خنجر لیے ہوئے کھڑا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور سیدنا فاروق اعظم قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ اس ظالم نے حضرت عمر کے پیٹ میں جگر مارا، جگر میں خنجر مارا، کئی زخم دے دیے۔ سیدنا فاروق اعظم بے ہوش ہو کر مصلی پہ گر پڑے۔ اور مسلمانوں، میری حالت بھی تم جیسی ہے، آج ہمیں مکھی نماز نہیں پڑھنے دیتی، مچھر نماز نہیں پڑھنے دیتا، بیوی بچوں کی مشغولیت نماز نہیں پڑھنے دیتی، ہمارا نماز میں دھیان بٹتا ہے، نماز میں خدا جانے کہاں کہاں کے خیالات آتے ہیں۔ ارے فاروق کی صحابی ساتھیوں کو دیکھو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کی نماز دیکھو، میرے آقا کے غلاموں کی نماز دیکھو، امیر المومنین مصلی پہ بے ہوش پڑا ہے، زخمی ہے، ایک صحابی نے بھی نماز کی نیت نہیں توڑی، بلکہ وہ دشمن باہر نکلنا چاہتا ہے، 13 صحابہ کو خنجر مار چکا، 13 صحابی کو زخمی کر دیا نکلنے کے لیے، لیکن کوئی بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اپنی نماز نہیں توڑتا۔ ارے مرنا منظور ہے، اللہ کے دربار میں
صحابی نے نیت باندھی ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اتنا اللہ میاں سے ملا ہوا ہے، اللہ میاں سے معراج ہو رہا ہے، اللہ کے حضور میں اتنی بڑی حاضری ہے، دشمن کی طرف سے تیر آیا، نماز کی نیت باندھے باندھے کمر میں لگا، پیٹھ میں پیوست ہو گیا، دوسرا تیر آیا پشت میں پیوست ہو گیا، تیسرا تیر آیا کمر میں لگا، اسے کوئی پتہ نہیں، کھڑا ہوا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، سورہ کہف پڑھی جا رہی ہے، خون نکلا، خون بہ کر سوئے ہوئے ساتھی کے نیچے پہنچا۔ وہ جو ایک ساتھی سو رہا تھا اس کی آنکھ کھلی، شور میں جایا، رے نماز ختم کر دے، پہرے داری میں خلل واقع ہے، دشمن حملہ نہ کر دے، حضور ناراض ہو جائے۔ ان کو کتنا خیال تھا کہ اگر حضور ناراض ہو گئے تو بیڑا غرق ہو جائے۔ یہ لوگ تو حضور کی ناراضگی اور راضی کی اتنی پرواہ کرتے تھے، سرخ رنگ کے کپڑے پہن کر ایک صحابی حضور کے سامنے آیا اور اس نے آ کر کے حضور کو سلام کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے اس کے سلام کا جواب نہ دیا، اس کے سلام کا جواب نہ دینے پر صحابی کا دم نکل گیا، رویا، ساتھیوں سے کہنے لگا، او لوگوں مجھے بتاؤ میرے آقا مجھ سے ناراض کیوں ہو گئے، اور اگر اس حالت میں میری موت آ گئی، حضور میرا جنازہ بھی نہیں پڑھائیں گے، لوگوں میرا کہاں ٹھکانہ بنے گا۔ صحابہ نے بتایا، یہ جو تو نے سرخ رنگ کے کپڑے پہنے ہیں اس وجہ سے حضور ناراض ہوئے اور سلام کا جواب نہیں دیا۔ لوگ اچھا، گھر گیا، گھر جا کر وہ کپڑے اتارے، چولہے میں آگ جل رہی تھی، آگ میں جھونک دیے وہ کپڑے، جلا دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوسرے کپڑے پہن کر آیا تو سلام کیا تو جواب ملا، نہ حضور نے پوچھا نہ اس نے بتایا۔ ہم جیسا ہوتا، اصل تو مقدر کہاں کہ تیری آنکھ اور کالی کملی والے کا دیدار ہو، کہاں تمہارے مقدر؟ ارے آج تمہیں درود پاک پڑھنا نصیب نہیں، کبھی بادشاہ پڑھا کرتے تھے، سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ بادشاہ ہیں عرب کے، فلسطین، شام، مصر میں، ہر جمعرات کو بادشاہ وقت 1000 درود پاک پڑھے بغیر کبھی سوتا نہیں تھا، 1000 مرتبہ، کبھی بادشاہ درود پاک پڑھا کرتے تھے، اور آج تم ملازموں اور مزدوروں کو حضور کی ذات اقدس پہ درود پڑھنے کی توفیق نہیں۔ بس تمہیں تو لڑائی ملی ہوئی ہے کہ جی فلانا صلاۃ نہیں پڑھتا، اوہو بہت گناہگار آدمی ہے، صلاۃ نہیں پڑھتا، کبھی نہیں پڑھتا کہ نماز سے پہلے نہیں پڑھتا، اور تو ساری عمر میں کبھی نہیں پڑھتا، تو گناہگار نہیں۔ جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر امتی، جب کوئی امتی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، فرشتوں کا ایک گروہ، فرشتوں کی ایک جماعت، فرشتوں کا ایک طبقہ مقرر ہے۔ فرمایا حضور نے ادھر اس کے منہ سے درود پاک نکلتا ہے، 1 سیکنڈ سے پہلے مجھ پہ میرے روزے میں پہنچا دیا جاتا ہے، فوراً پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو صحابی نے حضور سے یہ نہیں کہا کہ جی میں نے تو وہ کپڑے اتار دیے ہیں، جلا دیے۔ ایک دن مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی پوچھ لیا، ارے ان سرخ کپڑوں کو تم نے کیا کیا؟ عرض کیا میرے آقا میں نے وہ سارے کپڑے اسی وقت چولہے میں رکھ کر جلا دیے۔ عشق دیکھو صحابہ کا۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلانے نہ تھے، کسی کو دے دیے ہوتے، کسی مائی کے کام آ جاتے، بہو بیٹی کے کام آ جاتے، ان کے لیے تو جائز تھے۔ صحابی کا جواب سنو، اور میں بھی سنتا ہوں اور کہتا ہوں، اور ہمیں چاہیے کہ ندامت کے دریا میں ڈوب کے مر جائیں۔ صحابی کہتا ہے، او کالی کملی والے، او اللہ کے محبوب، او میرے آقا، جس چیز کو آپ دیکھ کر ناراضگی کا اظہار فرمائے اس کو
انہوں نے کہا مجھے پتا چلا ہے کہ میری کمر میں تیر لگا، تالا کھینچ کے نکال دوں کہ ہاں؟ نکالنے لگا، جس کو لگے ہوئے ہیں کہنے لگا یار اب تو کچھ تکلیف ہوتی ہے، اور ایسا کروں میں دوبارہ نیت باندھتا ہوں، میں پھر قرآن مجید کی تلاوت شروع کروں گا، میری جان کا قیمہ بنا دینا، مجھے پتہ نہ چلے گا۔ تیر نکالے، صحابی کو پتہ بھی نہ چلے، ایسی نماز پڑھتے تھے صحابہ اکرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انہوں نے سیکھی۔ تو بات یہ تھی کہ فرمایا ان المسلمین والمسلمات، پہلا نمبر، پہلی نشانی، مسلمان بن کے مرو، نمازی حالت میں مرو، ایک نماز بھی قضا نہ ہونے پائے، بیماری میں، پریشانی میں۔ سیدنا فاروق اعظم کے مقتدی صحابہ کرام کی جماعت ہے، نماز کی نیت نہیں توڑتے۔ دوسرا صحابی آگے بڑھ کر امامت کر رہا ہے، نماز ختم ہوئی تب جا کر کے دشمن کو پکڑا، 3 دن تک کبھی ہوش آتا تھا، کبھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ ہوش آیا تو اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلوایا اور فرمایا بیٹے میری ایک التجا ہے، میری ایک تمنا ہے، میری ایک آرزو ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے آپ چلے جائیں۔ ابا جی جو فرماؤ گے میں جان لڑا دوں گا، آپ حکم دیں، جو میرے کرنے کا ہوگا میں اس سے گریز نہ کروں گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی جگہ زخم آئے ہوئے ہیں، خنجر لگے ہیں، حالت اچھی نہیں ہے، بے ہوشی ہو کے جاتی ہے، لہو بہ رہا ہے۔ فرمانے لگے او میرے بیٹے کام یہ کرنا ہے، ایک وصیت میری سن نور نظر، پورا کرنا تو میرے پسر۔ او میرے بیٹے میری ایک وصیت سن لے، میری ایک آخری بات سن لے، او میرے لخت جگر، او میرے نور نظر، او میرے فضل فرزندی، میری اس بات کو پورا کرنا۔ میں تم سے ایک بات کہنے لگا ہوں، او میرے جگر کے ٹکڑے، میری ایک بات، عمر تمہیں آخر سلام۔ او میرے بیٹے ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ جاؤ، جا کے میرا سلام کہنا، اور میرے بیٹے ام المومنین سے جا کے میرے لیے ایک بھیک مانگ لاؤ، ایک خیرات مانگو، اللہ کے نام پہ بھیک مانگو، اگر مل گئی تو مزے آ جائیں گے، اور اگر نہ ملی تو بہرحال جنت البقیع میں دفن ہونے کے لیے تو جگہ مل جائے گی، پر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری ہو جائے گی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ہے، رحمتی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہے، آپ کا آخری مرض ہے، جب وقت بالکل قریب ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ماؤں کو، ازواج مطہرات کو جمع کر کے ارشاد فرمایا، او ام سلمہ، اے ام حبیبہ، اے زینب، اے سودا، اے فلانی، تمام کو بلا کے فرمایا تم اگر بخوشی اجازت دو میں اپنی بیماری کے دل عائشہ صدیقہ کے حجرے میں گزار لوں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ کی پاک پیغمبر کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا جب تک اللہ پاک کا حکم نہ ہو۔ ارے حضور اجازت لے رہے ہیں، اصل میں مطلب یہ ہے حجرہ عائشہ کو گنبد خضرا بنانا مقصود ہے۔ حجرہ عائشہ کی اجازت مل گئی، رحمتی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں قیام پذیر ہے۔ اللہ میاں کو اس حجرے پہ اتنا پیار آیا جہاں پر ہزاروں
میرے بیٹے جاؤ اجازت مانگو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور جا کر کے یوں کہنا کہ عائشہ وہ قبر مبارک کی جو جگہ تم نے اپنے لیے رکھی ہے اس کو بس لائی اجازت دیجیے تاکہ قدموں میں نبی کے جا بچھے ایسا صدیقہ تیرا اللہ بھلا کرے گا میں نے بہت بڑی بھیک مانگی ہے اللہ میاں تیرا تجھے اس کی جزائے خیر دے گا عمر فاروق کا آخری وقت ہے تجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ارے نہ کوئی اور نبی آ سکتا ہے نہ کوئی پیغمبر آ سکتا ہے نہ گنبد خضرا بن سکتا ہے نہ مجھے قبر کی ایسی جگہ مل سکتی ہے اور کوئی مانگتا تو میں نہ دیتی میرے محبوب نے جس کو اللہ میاں سے مانگ کے لیا ہو عمر فاروق کو جواب دیتے ہوئے شرم آتی ہے ایسی چیز کا صدقہ بڑا مشکل ہے آج تم اگر مسجد میں 2 روپے ڈالتے ہو اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہو اللہ پاک کاروبار میں برکت دیں گے اور اگر آج کسی محتاج کو کھلاتے ہو کسی نام پر اللہ کے نام پہ صدقہ کرتے ہو تمہیں امید ہے اللہ پاک اور برکت عطا فرمائیں گے 1 کا بدلہ 10 سے دیں گے 70 سے دیں گے 700 تک عطا فرمائیں گے اللہ میاں قادر ہے جتنا وہ چاہے دے جتنا خلوص دیتا ہے اتنا ہی دیتا ہے لیکن ایسا صدیقہ جانتی ہے نہ اور نبی آئے نہ گنبد خضرا بنے نہ مجھے قبر کی جگہ ملے مل ہی نہیں سکتی کیوں وہ جگہ بڑی اونچی ہے کہتی ہے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے الفاظ ہو بیان کیسے منظر ہو بیان کیسے الفاظ نہیں ملتے اللہ میاں سب کو نصیب کرے جاؤ حرم نبوی میں ادھر ریاض الجنہ ادھر گنبد خضرا ادھر چاروں طرف کبوتروں کی چہل پہل ادھر عشاق کا گروہ دیوانے مستانے سلام پڑھ رہے ہیں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں عبادت میں مشغول ہے اور حالت یہ کہتا ہے منظر ہو بیان کیسے الفاظ نہیں ملتے جب جس وقت محمد کا دربار نظر آئے اور کہتا بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی پھر یاد نہیں کیا کیا انبار نظر آئے اللہ پاک جسے نوازی بڑا کچھ مل جاتا ہے ایسا صدیقہ نے جواب دیا او عبداللہ جا کے عمر کو میرا سلام کہو اور کہو میں نے اپنی قبر کی جگہ صدقہ کر دی میں نے خیرات کر دی میں تجھے جواب نہیں دیتی چنانچہ ایسا صدیقہ کا جواب لے کر حضرت عبداللہ آئے صحابی کہتا ہے فاروق اعظم او عبداللہ جب تک مجھے اٹھا کے نہ بٹھاؤ مجھے جواب نہ سنانا اما
نہ میری حکومت ہو، نہ میرا دبدبا ہو، نہ میرا اقتدار ہو، اس وقت اگر حضرت عائشہ پھر دوبارہ اجازت دے دیں تو مجھے گنبد خضرا میں دفن کر دینا، اور اگر اجازت نہ دے تو جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ کتنی اچھی جگہ کے لیے بھی کتنا احتیاط ہے۔ ہمارے یہاں تو جمعے کے دن لوگ کچھ کمانے آتے ہیں، بعض ساتھی کچھ کھو کے چلے جاتے ہیں، سلام پھیرا اور پرواہ نہیں کہ میں نمازی کے آگے سے گزر رہا۔ صحابہ کہتے ہیں اگر ہمیں اس بات کا پتہ چل جائے کہ نمازی کے آگے گزرنے میں کتنا بڑا عذاب ہے، ہم 40 برس تک کھڑے رہے اور نمازی کے آگے سے نہ گزرے۔ آج لوگ پرواہ نہیں کرتے، سنتیں پڑھی جا رہی ہیں، اور پڑھنے والوں کو بھی خیال چاہیے کہ وہ آگے ہو کر کے پڑھتے رہے۔ یہاں پر فاروق اعظم کو قبر کے بارے میں کتنا فکر ہے، اور اللہ کے پاک پیغمبر کے گنبد خضرا میں دفن ہونے کا شوق ضرور ہے، شوق ہے، لیکن دنیا کی کسی بات کو سننا گوارا نہیں کرتے۔ فرمایا جب میں مردہ بن جاؤں مجھے اس دروازے پہ لے جائے۔ چنانچہ فاروق اعظم کا جنازہ اٹھا کر لے جایا گیا، اور ایسا صدیقہ سے پھر اجازت مانگی گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب انہوں نے اجازت دے دی تو ایسا صدیقہ کے حجرے میں فاروق اعظم کو بھی حضور کے بغل میں دفن کر دیا۔ تقویٰ دیکھو، ایسا صدیقہ سے کسی نے پوچھا کہ ایسا پہلے تو حجرے میں روز جایا کرتی تھی، اب تو مدت ہو گئے گنبد خضرا میں جاتی ہی نہیں، جواب سنو اور گھر میں جا کر عورتوں کو سناؤ۔ فرمانے لگی پہلے صرف میرا ابا تھا، میرے خامن تھے، اس لیے چلی جایا کرتی تھی، اب غیر محرم فاروق اعظم آ کے دفن ہو گئے، بڑی غیرت والا صحابی ہے، اب مجھے قبرستان میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ایسا صدیقہ اپنے حجرے میں نہیں جاتی فاروق اعظم کے دفن کے بعد۔ پاکستانی مسلمان اور مومنات ہو، کچاوے لگے ہوئے ہیں، موٹریں بھری ہوئی ہیں، سرخی پاؤڈر کیا ہوا ہے، پیر دی جاتے مہنگی پہ یہ سلام بھرن واسطے، اب تھی ولدی ہی نہیں، اب تھی جیڑی سلام بھرن ویندی ہے نا اٹھائیں گم تھی ویندن واپس یہ ہو جا سلام بھریں گے پکا سلام۔ میلہ، تماشا، تھیٹر، سینما، بدماشی اور نام اللہ والے اس کا میلہ ہے۔ شاہ رخ عالم رحمہ اللہ کے میلے کے جاتے پہ ہیں، شاہ بہاول زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے میلے کے جاتے پہ ہیں، سخی سرور کا میلہ، او بال بچہ ڈور ٹپڑے، اور پوچھو نا تم کون ہو، مسلمین کی جماعت ہے۔ مسلمان یوں کرتا ہے، مسلمان اتنا بے غیرت اور اتنا بے حیا ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کو لوگوں کے سامنے نچاتا پھرے، ایسا قبروں میں نہیں جاتی۔ تمہاری ماں کہتی ہے کہ عمر آ کے دفن ہو گئے لہذا میں اب قبرستان میں نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو قبرستان میں جانے سے منع فرمایا، لیکن صاحب ہمارے یہاں تو جانا پڑے گا۔ بتا جو دیا کسی نے، دروازے کو چاٹ رہے ہیں، چوم رہے ہیں، کبھی مسجد کی چوکھٹ کو بھی چاٹا، کبھی اللہ کے دربار میں بھی آ کے کھڑے ہوئے، نہیں ضرورت ہی نہیں اس بات کی، پنج وقتہ بغاوت۔ تو فرمایا ان المسلمین والمسلمات، اپنے اندر 10 نشانیاں پیدا کرو، مسلمان بنو، مرد اور مسلمان بنے عورتیں، مرنے سے پہلے پہلے جب مسلمان بن جاؤ گے پھر مزہ۔ ارے مرنا تو وہ مزیدار ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا مبارک ہے وہ مرنا، 500 فرشتوں کا جتھا، 500 فرشتوں کا مجمع اس روح کا کھڑا ہو کر استقبال کرتا ہے، 500 فرشتے اس کی روح کا انتظار کرتے ہیں، اب یہ نکلے گی کون؟ وہ روح، وہ آدمی جس نے شرک نہ کیا ہو، جس نے بدعت کبھی نہ کی۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو فرمایا میرے بیٹے 4 چیزوں کا تجھے حکم دیتا ہوں، 2 کیا کر اور 2 نہ کیا کر، کامیاب ہو جائے۔
سب سے پہلے فرمایا میرے بیٹے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہمارے زمانے کا کلمہ ہے، اور ان کا تھا لا الہ الا اللہ نوح نبی اللہ، اور میرے بیٹے لا الہ الا اللہ پر، اللہ پر یقین کر، اس کے سوا کوئی نہیں، معبود کوئی نہیں، پرستش کے قابل کوئی نہیں، پوجا کے قابل کوئی نہیں، عبادت کے قابل کوئی نہیں، بیٹا دینے والا کوئی نہیں، مال دینے والا کوئی نہیں، بادشاہ دینے والا اس کے سوا کوئی نہیں۔ کون ہے جو اس کے سوا اتنا بڑا کام کرے کہ آدمی ایک، اور کبھی اس کو تختے شاہی پہ بٹھا دے اور کبھی پھانسی کے تختے پہ کھڑا کر، بڑا بے نیاز کون کر سکتا ہے اس کی ذات کے سوا؟ شام کو شہنشاہ، صبح کو اٹھے تو ٹکڑوں کا محتاج فقیر، اللہ کبھی۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے فرمایا ایک تو پڑھا کر لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، اور دوسرا پڑھا کر سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کی تعریف کیا کر، اور فرمایا تو کام نہ کرنے کیا ہو میرے بیٹے، ایک شرک نہ کیا کر، ایک تکبر نہ کیا کر۔ یہ دونوں بیماری جو ہے بڑی مہلک ہے۔ شرک سے آدمی توبہ نہیں کرتا، اس لیے کہ اسے اچھا جان کے کرتا ہے، عبادت سمجھ کے کرتا ہے، اور اسی طرح سے تکبر بری سے ہے، مال کا تکبر، جان کا تکبر، جمال کا تکبر، خوبصورتی اور حسن کا تکبر، اپنے علم اور عبادت کا غرور، ساری چیزیں حرام، بلکہ اللہ پاک کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کرا۔ یوں سوچا کرو یہ جتنے بندے جمعے میں آئے ہوئے ہیں اور مجھ سے بڑا ان میں کوئی بھی گناہگار ہے۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ عرفات میں کئی لاکھ کا مجمع ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے ہیں اور رو رہے ہیں، اے اللہ ان کئی لاکھ آدمیوں کو میرے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے محروم نہ کر دے، مجھ سے بڑا اس سارے مجمع میں کوئی گناہگار نہیں۔ فضیل بن عیاض کی داڑھیں نکل گئی، عرفات میں رو، اور جس بزرگ کو دیکھا وہی کہتا ہے کہ میرے گناہوں کی شامت ہے، میری وجہ سے عذاب آیا۔ ہمارے یہاں یہ معاملہ ہے، ہم دوسروں کہتے ہیں تیری وجہ سے عذاب آیا، تیری وجہ سے دکھ آیا، تیری وجہ سے پریشانی آئی، وہ کہتے تھے میری وجہ سے، بس یہ فرق ہے اللہ والوں میں اور ہم میں۔ تو تکبر بری ہے، شرک بہت بڑی لعنت ہے، بدعات ایک مستقل تباہ کاری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی غلامی اور حضور کی غلامی بہت بڑی دولت ہے، اس لیے فرمایا ان المسلمین والمسلمات، اور میرے بندو مرنے سے پہلے مسلمان بن کے، تاکہ ادھر جنازہ اٹھے ادھر تیری روح کو لینے کے لیے 500 فرشتوں کی جماعت چلے، پھر تو ہے مزہ۔ اور آواز آئے قیل ادخل الجنہ، اس کو جنت میں داخل کر دو، اور وہ خود بھی کہے قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ خود مرنے والا کہتا ہے مبارک ہو لوگو میں عزت والا بن گیا، اللہ کے دین کے لیے میں نے مار کھائی، میں عزت والا ہو کے دنیا سے گیا۔ تو بھائی کسی سے پوچھنے کی اور کسی سے کہنے کی کوئی حاجت نہیں، خود بخود اپنے اندر غور کرو، آیا میں مسلمان ہوں کہ نہیں، مسلمانوں والی نشانیاں مجھ میں پائی جاتی ہے کہ نہیں، اگر پائی جائے تو کامیاب ہی کامیاب ہے، اور اگر نہیں پائی جاتی تو تباہی تباہی ہے، یہاں بھی بے شک سبحان اللہ، تباہی ہی تباہی ہے، اللہ اکبر۔ آج دوستوں ہم بیان کرنے والے ہیں حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ مزنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جب بھی کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کی روح حضرت ملک الموت علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوتی ہے، لوگ اسے غسل و کفن دے رہے ہوتے ہیں اور وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کے اہل خانہ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اگر وہ بات کرنے پر قادر ہوتا تو انہیں رونے دھونے اور وویلا کرنے سے ضرور منع کرتا۔ دیکھیں کتنی بڑی بات، کس قدر پیاری بات سمجھ آئی ہے ہمیں کہ اگر کوئی مر جائے نا تو اس پہ وویلا اور یہ
رونا دھونا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی رضا میں ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ لیکن معذرت کے ساتھ آج ہم اس کے اپوزٹ چل رہے ہیں۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مردہ ہر چیز کو جانتا پہچانتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے غسل دینے والے کو قسم دے کر کہتا ہے، تمہیں اللہ کا واسطہ مجھے آرام سے غسل دو، اور جب وہ چارپائی پر ہوتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے، اپنے بارے میں لوگوں کی تعریف سن۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کی روح فرشتے کے قبضے میں رہتی ہے، اور جسم کو غسل دیا جا رہا ہوتا ہے، اور فرشتہ قبر کے ساتھ چلتا ہے۔ جب قبر برابر کر دی جاتی ہے تو وہ اس میں داخل ہو کر مردے سے خطاب کرتا ہے، اللہ اکبر۔ دوستو، یہ تھا آج کا قاری حنیف ملتانی کا پیارا سا بیان جو آپ نے سنا۔ آخر میں آج ہم آپ سے گزارش کریں گے دوستو، اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل پر ڈیلی بیس پر الحمدللہ قاری حنیف ملتانی کا ایک نیا بیان اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے اس بیان کو سننے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے جائیے۔ جزاک اللہ۔ ہم پھر سے ملیں گے ایک نئے بیان کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔